کچھ حصہ تلاوت کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے پیارے حبیب علیہ السلام جب بھی میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے متعلق فَإِنِّي قریب، پس بے شک میں قریب ہوں. اب اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا؟ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میں پہلے شان نزول کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو آپ کو سناتا جاؤں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی بھی صورت ہے، اس کا کوئی پس منظر ہے نازل ہونے کا، میرے نبی کریم علیہ السلام کے سینہ اطہر پر نازل ہوئی، اس کا کوئی نہ کوئی نازل ہونے کا سبب ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے، تبھی وہ صورت کریمہ قرآن مجید فرقان حمید کی زینت بنی. اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات بینہ، ان کا بھی کوئی نہ کوئی شان نزول ہے. اب ایک کو بند کرتے بھلے آواز کھول دیں تاکہ بات سمجھ میں آئے. شان نزول ہے، شان نزول قرآن مجید فرقان حمید سے نہیں ملتا. ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی صورتوں کا یا قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کا شان نزول قرآن سے نہیں ملے گا، وہ ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی حدیث طیبہ سے ملے گا. توجہ ہے ذرا یار، یعنی کسی بھی قرآن مجید فرقان حمید کی صورت کا شان نزول، کسی بھی قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ کا شان نزول کہ یہ کیوں نازل ہوئی، اس کا پرپس کیا تھا، وجہ کیا ہے، اس کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے، یہ آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا. قرآن کے نازل ہونے کا مقصد تمہیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث طیبہ میں. سبحان اللہ. اچھا تھوڑی دیر اور توجہ کیجئے گا. میرے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کی جو مین قسمیں کی جاتی ہے وہ دو ہے. کتنی ہے؟ ذرا زور سے بولیے، اور زور سے بولے کتنی ہے؟ یہ میں اس لیے کہلوا رہا ہوں کہ آپ کے لیے یہ باتیں نہیں ہوں گی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو باتیں ہم 5 سال بعد پڑھاتے ہیں آج کے اس مجلس میں کوشش کروں کہ آپ کو سمجھا کے چلا جائے. ایک کو کہتے ہیں متواتر، ایک کو کہتے ہیں خبر واحد، خبر احاد، خبر واحد. اب ذرا توجہ کرنا، خبر متواتر کیا ہے؟ میرے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث طیبہ جو بیان ہو اور اس کو بیان کرنے والے، روایت کرنے والے راوی اتنے زیادہ ہو کہ جن کا عادتاً جھوٹ پر جمع ہونا مہار ہو. کچھ بات سمجھ میں آئی کہ حدیث متواتر کسے کہتے ہیں؟ اچھا میں اگر یہ بات کر دوں تو پھر آپ زیادہ توجہ کریں گے. میرے نبی کریم علیہ السلام کی کل ذخیرہ حدیث معلوم ہے کتنا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں کہ 6 لاکھ حدیث طیبہ میرے نبی سے مروی ہے. کتنی؟ سارے بولے کتنی؟ امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں نے اپنی بخاری کو حضور کی 3 لاکھ حدیث کریمہ میں سے منتخب کیا، جو ٹوٹل 7,500 حدیث طیبہ بنتی ہے. تو ان 6 لاکھ حدیث طیبہ میں، اب یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، ان 6 لاکھ حدیث طیبہ میں حدیث متواتر کہ جو معنی کے اعتبار سے بھی ہو، لفظوں کے اعتبار سے بھی ہو، کل کائنات حدیث طیبہ میں صرف ایک حدیث مبارکہ، حدیث متواترہ صرف بولی ایک ہی حدیث کریمہ ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 لاکھ حدیث طیبہ میں کہ جو معنی کے اعتبار سے بھی متواتر ہے، لفظوں کے اعتبار سے بھی متواتر ہے. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیے کہ پھر متواتر حدیث کی اہمیت شریعت محمدیہ علیہ السلام میں کتنی ہوگی. اچھا یہ بھی بتا دوں آپ کو، جس طرح قرآن مجید فرقان حمید میں کوئی مسئلہ ثابت ہوتا ہے اور قرآن کی آیت سے علم یقینی اور قطعی حاصل ہوتا ہے، اسی طرح میرے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث طیبہ جسے ہم متواتر کہتے ہیں، اس سے بھی قرآن کی طرح علم یقینی حاصل ہوا کرتا ہے. کچھ بات سمجھ میں آئی جا رہا؟ وہ حدیث کون سی ہے؟ من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. اب توجہ کرنا بڑا لطف آئے گا آپ کو. یہ زندگی میں سمجھتا ہوں کہ کسی مجلس میں اور ممبر میں بیٹھ کر آپ پہلی مرتبہ سنیں گے.
میں چاہتا ہوں کہ جو مروجہ ہمارا انداز ہے ہم اس کو کچھ بدلیں، ہم کچھ دین محمدی کے واقف ہوں، ہمیں معلوم ہو کہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث طیبہ ہے کیا۔ توجہ ہے ذرا یار۔ اب حدیث متواترہ میں آپ کو اور سمجھا دوں، خانہ کعبہ آپ میں سے کس نے دیکھا ہے؟ ماشاءاللہ، یعنی اکثر نہیں گئے، لیکن جو نہیں گیا اگر میں اس کو کھڑا کر کے یہاں پوچھوں کہ یار مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ ہے، وہ کہے گا ہے، میں کہوں نہیں، وہ کہے گا مولانا میں قسم کھاتا ہوں کہ خانہ کعبہ موجود ہے اور وہ بھی مکہ المکرمہ میں موجود ہے، میں پھر بھی انکار کروں، وہ کہے گا میں مسجد سے قرآن اٹھا کے لاتا ہوں، اپنے سر پہ رکھتا ہوں، مجھے اتنا یقین ہے، میں گیا نہیں مکہ، میں نے طواف کعبہ کیا نہیں، میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا نہیں، تو پھر میں کہوں گا یار اتنے وثوق سے، اتنے یقین سے، اتنے اعتماد سے تو قسم کھانے کے لیے بھی تیار ہو گیا، قرآن کو سر اٹھانے پر بھی تیار ہو گیا، وجہ کیا ہے؟ وہ کہے گا مولانا اتنے لوگوں نے آ کر بتایا ہے کہ مکہ میں خانہ کعبہ موجود ہے جن کا جھوٹ پر جمع ہونا وہاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ توجہ کو نظر آیا، میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ حدیث متواتر کیا ہے کہ حضور سے اتنے لوگوں نے بیان کیا ہو، اتنے صحابہ نے بیان کیا ہو، صحابی تو ویسے بھی عدول ہے، صحابہ کے بعد بھی بیان کرنے والے اتنے ہوں کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو، یعنی اتنے لوگ جھوٹ بول سکتے، بولیے اسے کہتے ہیں حدیث متواتر۔ اب قرآن کا شان نزول کس حدیث سے ہوتا ہے؟ وہ خبر واحد سے ہوتا ہے۔ کس سے ہوتا ہے؟ کس سے ہوتا ہے؟ اچھا آپ نے نام سنا ہوگا یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث مشہور ہے، یہ حدیث عزیز ہے، یہ حدیث غریب ہے، کئی قسمیں ہیں، یہ ساری کی ساری قسمیں حدیث سے خبر واحد کی ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید کی کسی بھی آیت کا، کسی بھی سورت کا جو شان نزول آتا ہے وہ میرے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث جسے ہم خبر واحد کہتے ہیں اس سے آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، ضروری نہیں کسی بھی آیت کریمہ کا شان نزول ہے پس منظر کو بجائے کو، ضروری نہیں، بچو ہے ذرا یار، آپ اس کو یوں سمجھیں، میں یہاں آیا توجہ ہے ذرا یار، آپ کو تو یہ لگ رہا ہے کہ میرے آنے کا سبب مولانا امجد اور عرفان بھائی نے دعوت دی آیا، ایک یہ بھی ہے، اور بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جو میرے دل دماغ میں ہیں، تبھی میں اس جلسے میں آیا۔ اسی طرح ذہن میں رکھیے گا قرآن کی کسی بھی آیت کریمہ کا شان نزول ضروری نہیں کہ ایک ہو، ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک صحابی نے آ کے کوئی سوال کیا، دوسرے نے دوسرا سوال کیا، تیسرے نے تیسرا سوال کیا، چوتھے نے چوتھا سوال کیا، یہ چاروں سوال اکٹھے ہو گئے، ان چاروں سوال کے جواب میں میرے رب نے جبرائیل کو بھیج کر قرآن کی ایک آیت کریمہ نازل فرمائی جو ان چاروں سوالوں کا جواب بن جائے۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کچھ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ اکبر۔ اب اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، سوڑیا کہ جب یہ میرے بندے آپ سے پوچھے میرے بارے میں، کہتا کون ہے؟ میرا رب۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ صحابہ کرام میرے حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تو ہی بڑا سونا ہے۔ توجہ ہے ذرا یار، ہم جب حضور کے چہرے کو دیکھتے ادھر قرآن وَالضُّحَىٰ زُلْفُ وَاللَّيْلِ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ يَدُ اللَّهِ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ۔ توجہ ہے ذرا یار، سونا تو بھی بڑا کمال ہے، تبھی تو رب کہتا ہے یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، تو چادر اتارے، تو چادر لے، رب قسمیں بیان فرمائے، تو چادر اتارے تب بھی رب قسمیں بیان فرمائے۔ سبحان اللہ۔ سونا تو بھی بڑا کمال ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا